نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات چیونٹیوں کے بادشاہ کے ساتھ کیسے ہوئی؟ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے، جو تخت جنوں نے بنایا تھا۔ حضرت سلیمان کے ساتھ اور ان کے 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف جاہ تھا۔ وہ سب کے سب جنوں انس ارد گرد تخت شاہی کے مؤدب کھڑے تھے، اور ہوا پر اڑنے والے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان کے کان میں آئی، اور وہ یہ کہتے تھے: اے رب، تو نے حضرت سلیمان کو جیسا کہ ملک و حشم دیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا: اے فرشتوں، میں نے سلیمان کو ہفت و اقلیم کے بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور و تکبر بالکل نہیں ہے، اور ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نست و نابود کر ڈالتا۔ پس یہ کلام حضرت سلیمان نے سنا اور پھر خدا کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں کی چیونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: حتی اذا آتوا علی وادی النمل قالت نملۃ، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چیونٹیوں کے میدان پہ، کہا ایک چیونٹی نے: اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس شامور سے یہ بات حضرت سلیمان نے سن کر مسکرا کر کہا: یہ بھی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، پس مسکرائے حضرت سلیمان چیونٹی کی بات پر۔ پھر انہوں نے شامور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا: اے شامور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے؟ اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ، تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چیونٹی نے کہا: اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ سہو آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ ٹاپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو حفظ و تقدم سے واسطے کیا تھا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کرتے ہو؟ وہ بولا: جی ہاں حضرت جی، ان کی خوشی سے میری خوشی ہے اور ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے۔ ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے، اللہ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا۔ اگر ایک چیونٹی بھی کسی زمین کے حصہ پر مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا: مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ کہا اس نے کہ ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چیونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چیونٹی نے کہا کہ میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان ہنس کر اس چیونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ شامور نے کہا: اے سلیمان، اللہ نے صرف تم کو عقل عنایت فرمائی ہے، وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی، یعنی ہم جیسے ناتواں کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ تب حضرت سلیمان نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب شامور نے کہا کہ تم نے خداوند قدوس سے سوال کیا تھا: قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہا اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو یہ حسد نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار، میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دو، اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چیونٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چیونٹی بولی: اے حضرت سلیمان، ٹھیک بات ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے،
اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے، خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا راز ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا راز ہے اس میں۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے کاف سے کاف تک، وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ آپ کو اس کا راز معلوم ہے؟ یہ بات سن کر حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اس کا راز معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو آگاہ کیا ہے کہ اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ حضرت سلیمان اس بات کو سن کر بہت روئے اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا، دنیا مثل ہوا کی ہے۔ پھر چونٹی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہیں؟ پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ میں اس کے معنی میں بھی نہیں جانتا۔ وہ چونٹی بولی، اس کے معنی یہ ہیں کہ تم دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساعت موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان نے چونٹی سے کہا کہ تم بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے نیکوکار بنا۔ چونٹی نے کہا کہ تم کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہت بھی دی ہے کہ تم رعیتوں کے نگہبان کرو اور اپنی عدل و انصاف سے رعیت کو شادر رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد لو، اور میں تو بیچاری ضعیف و مسکین ہوں، اپنی رعیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بارہ اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ پس حضرت سلیمان نے بادشاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے مراجعت کرنا چاہی۔ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے مناسب ہے، اور جو کچھ اللہ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے آپ کچھ ناول فرما کر جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے کہا، بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان کے واسطے لا کر رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان ہنس کر بولے، اے شاہ مور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگا؟ اس نے کہا، اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے اور اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت سلیمان ماں اپنے لشکر کے ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان یہ حال دیکھ کر بہت ہی مستعجب ہوئے اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔